بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ۔ میرے ناظرین، جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جیسا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہے، دجال کا فتنہ ہے یا جنگ عظیم کے بارے میں علامات قیامت ہے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ان کا تعلق غیب کی خبروں کے ساتھ ہے، پیشن گوئیوں کے ساتھ ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی پیشن گوئی نہ کروں۔ اگر آپ میرا چینل شروع سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ مجھے اپنے کہ استقامت دے، اپنی مدد فرمائے رکھے، میں اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ کے سامنے میں دلائل پیش کرتا ہوں، کبھی حدیث لے کے آتا ہوں، کبھی حدیث کی تشریح لے کے آتا ہوں، کبھی اولیاء اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے قول لے کے آتا ہوں، یا کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کوئی بات نہ کروں، کیونکہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر اکثر لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم صرف ممکنہ طور پر جو حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے اس کی تشریح کر کے اس سے کچھ باتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ ممکنہ طور پہ ہوتی ہیں، کیونکہ غیب کا علم کلہم اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیشن گوئیاں کرنے والے بہت لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گرم ہیں اس وقت۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت مہدی کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ تیر تلوار کی ہوں گی۔ تو میں دلائل پیش کروں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ العزیز آپ مانیں گے اس بات کو کہ ممکنہ طور پر حضرت مہدی کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ جدید اسلحہ سے ہوں گی۔ میں دلائل پیش کروں گا، کتاب کے حوالہ جات پیش کروں گا، اور ایک حدیث بھی پیش کروں گا۔ حدیث کو آگے چل کے پیش کروں گا۔ پہلے حدیث کی تشریح جو ہے مختلف حدیثوں کی صاحب مصنف نے کی ہے۔ یہ دیکھیں کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ تیر تلواروں کے ساتھ پرانے انداز میں ہوگی، کیونکہ رات کو جنگ کا نہ ہونا اس صورت میں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو جنگ نہیں ہوگی۔ عوام کے ذہنوں میں یہ بات عام ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ تیر تلوار کی ہوں گی، جنگ تیر تلوار سے لڑی جائے گی، غالباً اس خیال کی بنیاد پر کہ حدیث میں لفظ سیف آیا ہے۔ ایک حدیث ہے اس میں لفظ سیف ہے، سیف کا معنی تلوار ہوتا ہے، جو احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ تیر تلواروں کی ہوگی۔ سیف کے معنی تلوار کے ہیں، لیکن صرف اس کو دلیل بنا کر یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حضرت مہدی کے دور میں تلوار سے جنگ ہوگی، کیونکہ لفظ سیف سے مراد مطلقاً ہتھیار بھی لیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے اوپر کافی دلائل بھی موجود ہیں۔ پہلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ احادیث کے اندر آتا ہے، حدیث میں ذکر ہے کئی حدیثوں میں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا ذکر اس بات کا ہے کہ جنگ ایسی ہوگی، اس سے پہلے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی گئی ہوگی۔ یہ دو باتیں ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں جو جنگیں ہوں گی اس میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو ظاہری بات ہے، دیکھیں پہلے جنگیں ہوتی تھیں، آمنے سامنے فوجیں ہوتی تھیں، فوجوں کا نقصان ہوتا تھا، عام عوام کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جو جنگیں ہیں اس وقت چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیں گے عام نہتے عوام جو ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ڈرون کے ذریعے، طیاروں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے۔ تو حضرت مہدی کے دور میں جو مرنے والوں کی تعداد ہوگی، مطلب اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس وقت بھی اسلحہ ہوگا، اور یہ اسلحہ بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ دوسرا جو ذکر حدیث میں ہے کہ پہلے اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی ہوگی، تو اگر آپ 1400 سالہ تاریخ دیکھتے ہیں اٹھا کے، تو وہاں تیر تلواروں کی جنگیں تھیں، یا بڑی حد ہے منجنیقیں استعمال ہوتی تھیں۔ اب جو جنگ ہے واقعتاً اب تو سمندروں میں جنگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بحری بیڑے ہیں وہاں پر، کہ آبدوزیں ہیں، کبھی آپ نے آج سے پہلے سنا تاریخ میں؟ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جنگ ایسی ہوگی اس سے پہلے کبھی نہیں لڑی ہوگی، مطلب یہ جدید اسلحہ کی جنگ ہوگی۔ آگے ہے دجال کی سواری والی حدیث میں کہ اس کی سواری کی تیز رفتاری کا ذکر ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں گدھے سے مراد کوئی جدید سواری ہو سکتی ہے۔ دجال کی سواری کے بارے میں تو اس کی رفتار اتنی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، کہ بہت تیز رفتار ہوگی۔ تو گدھا اتنا تیز رفتار تو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کہ حضرت مہدی کے زمانے میں بھی جدید ٹیکنالوجی ہوگی، دجال کے وقت میں کچھ نہ کچھ ہوگی۔ حضرت کعب کی روایت میں کافروں کے ایسے بحری جہازوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے ایسے بحری جہاز سمندر میں نہیں چلے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، امریکہ کے بحری بیڑے دیکھ لیں، برطانیہ کے دیکھ لیں، اسرائیل کے دیکھ لیں، انڈیا کے یا دیگر ترکی کے، کیا بڑے بڑے بیڑے نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مفصل حدیث ہے کہ جنگ اعماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے ساحل سے
خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ آماک سے دریا فرات کا جو فاصلہ ہے وہ 75 کلومیٹر ہے۔ آپ بتائیں 75 کلومیٹر میں کون سا تیر جائے گا، کون سا نیزہ جائے گا؟ یہ جدید اسلحہ ہی ہوگا۔ اس طرح اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یہاں کمانوں سے مراد توپ ہو سکتی ہے، میزائل چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات، کتنی دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں پیچھے، اب میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس سے یہ بات یعنی کہ واضح ہو رہی ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جو جنگیں ہوں گی وہ جدید اسلحہ سے ہوں گی، اور جو دجال کی سواری کا ذکر ہے وہ بھی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ بعد میں جا کے جب تباہی ہوگی پوری دنیا میں تو بعد میں لوٹیں گے سارے تیر تلوار کی طرف، لیکن حضرت مہدی کے زمانے میں جب آپ آئیں گے تو جدید اسلحہ سے جنگ ہوگی۔ تو اس سے بات یہ واضح ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی اور میری بات سے آپ اتفاق کریں گے جو میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں جو آپ نے سنے ہیں، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو آپ کے کمنٹ کا میں انتظار کروں گا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، ویڈیو کا شیئر ضرور کر دینا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔